تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں. تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا. تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے ہیں. ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائے تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. کس میں نشانیاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور پیغمبروں کے واقعات میں اور قرآن میں، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلد باز ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا. لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، اپنی برائی کے قریب مت جاؤ، پہلے غور و فکر کرو. تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں، پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا. تو جو بے صبرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا تو اللہ ہمیں بھی ترغیب دے رہے کہ شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے. وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا. ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا، عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں، لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں، تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے. تو اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے. تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر. تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا. یہ اللہ چاہتے فرعون کو زبردستی روک دیتے اسی وقت، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی. یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے سامنے یہ اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے میرے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے، کہ اگر تم نے شکر کیا. کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل پر کی تھی نا، کیسے عذاب سے ان کو نکالا، کیسے فرعون کو غرق کیا ان کی نظروں کے سامنے. اسباب کی دنیا میں بنی اسرائیل کے نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے. کیسا اللہ نے ان کو بچایا. تو اللہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ اگر تم نے شکر کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا.
اور اضافہ کروں گا، تمہیں زمین کی خلافت دوں گا، حکومت دوں گا، مادی ترقی بھی دوں گا اور روحانی ترقی بھی دوں گا۔ اور اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بنی اسرائیل نے جب شکر کیا اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، جب ناشکری کی تو دنیا کے سامنے نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان سے روحانی اقتدار چھین کر بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو گے اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب ناشکرے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرو گے اور جو لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب ناشکرے بن جائیں تو کیا ہوگا؟ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ پہلے بھی قابل تعریف تھا، تمہاری ناشکری کرنے سے اس کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ میں جو تمہیں شکر کا حکم دے رہا ہوں یہ تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں دے رہا۔ تو جس چیز میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے اس پہ تو بڑا حریص ہوتا ہے وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے، چونکہ پچھلے رکوع میں ہے نا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ قرآن کی اصطلاح میں پچھلی امتوں کے واقعات کو کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی سنائے تھے، اور کیا کہا تھا؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، اے بنی اسرائیل کیا تمہارے پاس پچھلی قوموں کی خبریں نہیں آئی ہیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو نہیں جانتا مگر اللہ۔ پوری تفصیل اللہ کے پاس ہے، لیکن سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ کیا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، بجائے پیغمبروں کی بات سننے کے کہ چلو ایمان نہ لے کر آتے لیکن سنتے تو رہتے نا، پیغمبروں کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا، اور اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے چہروں پہ رکھ کے ان کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے۔ وقالوا، اور کیا کہتے تھے؟ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا ہے، جس کو دے کے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس دعوت کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ قالت رسلہم، پیغمبروں نے کیسا پیارا جواب دیا کہ تم ہماری مخالفت میں خدا کا انکار کر رہے ہو، ہم ایک خدا کی بات کر رہے ہیں، تم ان بتوں کو پوج رہے ہو، تو ہماری مخالفت میں، ہماری دشمنی میں کر کیا رہے ہو؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی آئے اور آپ سے کہے کہ تم اپنے باپ کی اطاعت کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ دشمنی میں آ کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو وہ شخص جواب میں کیا کہے گا کہ یار تو میری دشمنی میں اپنے ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہا ہے، یعنی میں تجھے اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں، میں تو تجھے تیرے ہی تو ماں باپ ہے نا، ان کے تجھی پر تو احسانات ہیں۔ تو جو پیغمبر تھے انہوں نے بھی یہی طرز اختیار کیا، انہوں نے کہا افی اللہ شکن، اس خدا میں شک کر رہے ہو، یعنی لیبل تو یہ لگا رہے ہو کہ ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ خدا کے منکر بن رہے ہو تم، تو کیا اس خدا میں تم شک کر رہے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یہ خود بخود تھوڑی بنے ہیں، کوئی تو کریٹر ہے نا جس نے بنایا، تو اتنی بڑی ذات کا تم انکار کر رہے ہو۔ یدعوکم، اور وہ ذات صرف پاورفل نہیں ہے، کریٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے دین کی طرف بلا رہا ہے، وہ اللہ، وہ کیوں تمہیں بلا رہا ہے؟ یدعوکم، وہ تمہیں ہمارے ذریعے سے دعوت دے رہا ہے، کیوں؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تم سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف کر دے۔ کفر کی حالت میں بڑے بڑے جرائم کرتے آئے ہو، کتنوں نے زنا کیا ہوگا، کتنوں نے چوریاں کی ہوں گی، کتنوں نے دل دکھایا ہوگا، قتل کیے ہوں گے،
وہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ ایمان لے آؤ، توحید لے آؤ، پچھلا جو شرک کا گناہ ہے وہ بھی معاف کروں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو اتنی بڑی آفر اور پیشکش اس کی طرف سے ہے، تو اس خدا کے تم انکار کر رہے ہو۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک خاص وقت تک وہ مہلت بھی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی عافیت کے ساتھ۔ اگر تم اس اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو وہ عذاب بھی جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب بھی مؤخر ہو جائے گا، تو ایک خاص وقت تک تمہیں اللہ زندگی بھی دے گا۔ یہ سارے تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، تو اس ذات کا تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ لیکن جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان۔ کیسے ضدی تھے، دیکھیں ہر دھرم لوگ تھے۔ ایک آدمی کہہ رہے آپ اپنے ابا کی خیال کیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، آپ اس کو بجائے اس کی دعوت کو ماننے کے آپ کہہ رہے ہو تو میری طرح کا آدمی ہے۔ بھائی آپ کی طرح کا ہے یا نہیں ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پیغمبر لے کر جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے جو تم پر اتنا مہربان ہے، جس نے آسمانوں کو بنایا، ہماری مخالفت میں اس کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن ضدی لوگ جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہو، یعنی پھر وہی بات گھما کے وہیں لے کر آ رہے ہیں، تریدون ان تصدونا، اور پھر نیت پہ بھی شبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہو، گویا انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، آپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روکنا چاہتے ہو، یعنی آپ کی نیتیں بھی ٹھیک نہیں، ہمارا کلچر چینج کرنے کے لیے آئے ہو۔ لیبل آپ نے توحید کا اور حق کا لگا دیا، مقصد ہے ہمارا پورا کلچر چینج کر دینا۔ فاتونا بسلطان مبین، لہذا کوئی واضح سلطان دلیل لے کر آؤ۔ یہاں دلیل سے مراد تھی عقلی دلائل تو دے دیے نا پیغمبروں نے، ایک واضح معجزہ لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، پیغمبروں نے جواب میں کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، واقعی نہیں ہے ہم مگر تمہاری طرح کے انسان۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کوئی فرشتے یا نور کی بنی ہوئی مخلوق ہیں؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہی ہیں۔ دعوت کو دیکھو ہم کیا دعوت دے رہے ہیں تمہیں، بات کو دیکھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے، یعنی اس کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں انسان ہونے کے باوجود پیغمبر بنا دیا، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ رہا یہ کہ واضح معجزہ لے کر آؤ، تو بھائی ہم خدا تھوڑی ہے، ہم تو بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تھوڑی کوئی خوارق عادت کے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ وما کان لنا، ہمارے بس میں نہیں ہے، ان ناتیکم بسلطان، کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر آ جائیں، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہے گا تو کوئی معجزہ بھی دکھا دے گا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو تم جس قسم کی باتیں کر رہے ہو اس پہ جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو ہم بھی اللہ ہی پر توکل کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں تمہارے شر سے بچائے گا۔ پھر اپنے آپ کو پیغمبر موٹیویٹ کرتے تھے۔ دیکھیں انسان کو جیسے ضرورت ہے کوئی دوسرا اس کو موٹیویٹ کرے نا، حوصلہ افزائی کرے، بعض دفعہ انسان خود بھی اپنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبروں کو اتنی مخالفت ہوتی تھی کہ پھر یہ خود اپنی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کیسے اپنے آپ کو یعنی موٹیویٹ کرتے تھے، برانگیختہ کرتے تھے صبر پر۔ کیسے؟ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے۔ ہمارے راستے کا مطلب وہ راستے جو ہمارے فائدے کے ہیں، جن طریقوں پہ چل کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، تو اس نے وہ سارے راستے ہمیں بتا دیے۔ یعنی اس سے مراد ہے شریعت کے بہت سارے احکام کہ ان پر چل کر ہم، اصل جو صراط مستقیم ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، تو اس کو ایک بھی کہا جاتا ہے، متعدد بھی۔ احکام کے لحاظ سے وہ متعدد ہے، بہت سارے شریعت کے احکام ہیں، لیکن اس لحاظ سے وہ ایک ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ۔ تو اللہ کی رضا کا راستہ، جو بھی اللہ کی رضا کا راستہ ہوگا نا، وہ اس مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہوگا، یہ ہر وہ راستہ جو جس پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ متعدد ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اس لحاظ سے ان کو متعدد کہا گیا۔ یعنی معنوی اعتبار سے وہ ایک ہی ہے کہ سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور تقسیم کے لحاظ سے وہ متعدد راستے ہیں۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہمارے راستے، ہمارے فائدے کے راستے بھی دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا،
اور تم جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے. ہم ضرور ضرور صبر کریں گے ان مصیبتوں پہ جو تکلیفیں ہمیں دے رہے ہو. کیوں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کیونکہ توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پہ توکل کریں. جب اللہ نے ہمارے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے تو اب ہم اس کی فکر نہیں کریں گے کہ تم اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، تم ہم پر طنز کرتے ہو، تانے دیتے ہو، ان بحثوں میں ہم نہیں پڑیں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو مایوس کرنا چاہتے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہذا تم ہی مان جاؤ، اسی میں تمہاری خیر ہے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکوع میں بھی انبیاء کی بات چل رہی تھی اجمالی طور پر، کسی خاص پیغمبر کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ عمومی تذکرہ کر رہے تھے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں سے یہ بات کہی، قوم نے جواب میں یہ کہا. تو پچھلی رکوع سے اس کا لنک ہے. یہ بات چل رہی تھی کہ پیغمبروں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تمہارے سامنے تمہارا فرمائشی معجزہ نہیں لا سکتے، ہم بشر ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کر کے پیغمبر بنا دیا، لیکن تم شک کر رہے ہو خدا کی ذات میں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس کے قائل نہیں ہو کے دے رہے، اور تم جو یہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہو تو ہم تمہاری مصیبتوں پہ صبر کریں گے، ہم دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. جب یہاں تک بات پہنچی تو گویا پیغمبروں نے ان قوموں کو مایوس کر دیا کہ ہم تو دعوت دیتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو پھر قوم نے سب سے بڑی دھمکی دی. وہ دھمکی کیا دی؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہا کافروں نے اپنے پیغمبروں سے، لنخرجنکم من ارضنا، اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے، یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے، یعنی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی تبلیغ کی. او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ. تو دو ہی آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو ملک بدر کر دیں گے ہم تمہیں، یا تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ. جب یہاں تک ان قوموں کی بدماشی پہنچی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پیغمبروں کے رب نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور اس زمین کا میں ٹھکانہ ہم تم کو دیں گے، من بعدہم، ان کو ہلاک کرنے کے بعد. اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو بھی میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو دل میں بھی آخرت کا خوف ہے، وَخَافَ وَعِيدْ، اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ میں نافرمانوں کو تباہ کروں گا، فرما برداروں کو غالب کروں گا.